السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے 17ویں پارے کے چند مضامین آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ 17ویں پارے سے قبل 16ویں پارے کے آخر پہ سورۃ طٰہٰ کا ذکر ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے وہی آتے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کے مسلمان ہوئے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا اور اپنی جگہ اور مسکن کا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قرآن کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ قرآن نصیحت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن دم ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن زندگی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن یخشی، ہر آدمی کے لیے نہیں جو ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن، یہ کتاب اس رب کی طرف سے نازل ہوئے جس نے زمین و آسمان کو بلند کیا، زمین و آسمان کو بنایا اور آسمان کو بلند کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور رحمان وہ ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہو چکا۔ رحمان کہاں ہے؟ رب کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ نہیں، مسجد میں نہیں، بت خانے میں نہیں، سمندر میں نہیں، مسجد میں نہیں، بازار میں نہیں، دل میں نہیں، بلکہ اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے، اور عرش اللہ رب العالمین کا آسمانوں کے اوپر ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، اللہ لا الہ الا هو الاسماء الحسنی، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ ان اچھے اچھے ناموں سے رب کو پکاریے۔ اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کی صفات کو بیان کر کے جو دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر بھی کر دیا۔ کیسے نبوت ملی؟ آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ جب نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، اذهب انت واخوک بآیاتی، اے موسیٰ اپنے بھائی کو ساتھ لیجئے، میری یہ نشانیاں لیجئے اور فرعون کے دربار میں پہنچیے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، فرعون کے دربار میں جا کر کے یہ بات نہیں کہہ دی، تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا جابر ہے، بڑا متکبر ہے، تو میری بات کو سن، رب کی بات کو سن، اپنے آپ کو خدا کہنے والے، تو جہنم کا ایندھن بن چکا ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس بندے کے بارے میں جو اپنے لیے فرماتا ہے انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا کوئی رب نہیں، ایسے ظالم اور جابر کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ بڑے نرم لہجے میں بات کیجئے، پیار سے، دھیمے لہجے سے، نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اسی لیے تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے کو اللہ نرمی کی نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو خیر کثیر عطا فرما دیتے ہیں۔ جس سے نرمی کی نعمت کو چھین لیا جائے، جس کے لہجے میں سختی ہو، جس کی بات میں سختی ہو، جس کی گفتار میں سختی ہو، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا، فَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یا رب کا قرآن ہے، یا پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ کی باتوں کو فالو کرنے والا، پیغمبر کی باتوں کو سینے سے لگانے والا، اللہ کی باتوں کے مطابق چلنے والا۔ اللہ فرماتے کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی بدبخت نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی باتوں کو چھوڑ کے، پیغمبر کی باتوں کو چھوڑ کے، پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کے، پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کے، پیغمبر کے طریقے کے علاوہ کسی اور کے طریقے کو اپنے لیے مثالی اور آئیڈیل بناتا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے الگ سے اپنے ہی ذکر بنائے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو چھوڑ
کے، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے، اللہ کی تعریفوں کو چھوڑ کے، اللہ کی تمہیدات کو چھوڑ کے، اللہ کی تسبیحات کو چھوڑ کے اپنی منتر پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایسے بندے کو ہم قیامت کے دن جب اٹھائیں گے، اندھیاں کر کے اٹھائیں گے، لیکن دنیا پہ اس کا حال کیا ہے؟ معیشتاً ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، کمائے گا تو صحیح لیکن اس کی پوری نہیں پڑ پائے گی، مال تو نظر آئے گا لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، کاروبار تو ہوگا لیکن آسانیاں نہیں ہوں گی، اللہ معیشت کو تنگ کرے گا، لیکن قیامت کے دن اٹھے گا آنکھیں اندھی ہوں گی۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ آج اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ میں تو دیکھتا تھا، اللہ میری تو آنکھیں موجود تھی۔ اللہ فرمائے گا قال كذلك آتتك آیاتنا، ہم نے تمہیں ایسے ہی اپنی نشانیاں دی، فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ہم نے تمہیں اپنی نشانیاں دی، تم نے میری نشانیوں کو نہیں پڑھا، میری نشانیوں کو نہیں دیکھا، میری نشانیوں کے مطابق عمل نہیں کیا، ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ جیسے دنیا پہ نماز کا وقت تو بھولتا تھا، جیسے دنیا پہ قرآن پڑھنا تو بھولتا تھا، جیسے دنیا میں مجھے یاد کرنا تو بھولتا تھا، جیسے دنیا میں میرا شکر کرنا تو بھولتا تھا، آج قیامت کے دن بھی میں نے تمہیں بلا کے تیری آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اس کے بعد 17ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ انبیاء کی ابتدا پہ ہی اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ایسی بات کا ذکر کیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں غفلت کے اندر کیوں سوئے ہوئے ہو، غفلت کے اندر کیوں مارے ہوئے ہو، دنیا کے معاملات میں کیوں الجھے ہوئے ہو؟ قریب ہے قیامت کا دن آنے والا، قریب ہے قیامت آنے والی، زندگی گزارنی ہے اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریے، اگر پتہ نہیں چلتا اللہ نے اس کے بارے میں بھی بیان فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، دنیاوی باتوں کے اندر تم مصروف ہو، دین سے نہ آشنا ہو، دین کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، تم علماء سے بات کیجئے، علماء سے پوچھئے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا، لوگوں زمین کو دیکھتے ہو، آسمان کو دیکھتے ہو، طرح طرح کے نظارے تمہیں نظر آتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تحقیق ہے، اللہ رب العالمین کی تخلیق کے جو شاہکار ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو وما بینہما لاعبین، اللہ رب العالمین نے کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بنائے، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو کھیل اور کود کے لیے نہیں بنایا، یہ نشانیاں کھیل اور کود کے لیے نہیں بنی۔ اللہ کیوں بنی ہے؟ اللہ فرماتے ہر چیز کا مقصد ہے، جیسے انسان و جن کو ہم نے بنایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور عبادت اللہ کیسے کرنی ہے اللہ نے اسی بارے کے اندر اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، ہم نے تمہاری عبادت کے لیے طریقہ کار سمجھانے کے لیے، تمہیں زندگی سنوارنے کے لیے، زندگی کے لیل و نہار میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتانے کے لیے، رشتہ داریاں کرنے کے لیے، کاروبار اور تجارت چلانے کے لیے ہم نے نبیوں کے سلسلے کو بیان کر دیا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ لوگوں یہ بات یاد رکھیے، تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری رشد و ہدایت کے لیے، تمہیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، تمہیں رائے ضلالت سے بھٹکانے سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا ایک سلسلہ بنا دیا، سب کے سب کی ایک دعوت کو بیان کر دیا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ زندگی گزارتے ہوئے ہر انسان کے پاس دو طرح کی زندگی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، کبھی غمی بھی ہوگی، آسانیاں بھی ہوں گی، کبھی تنگیاں بھی ہوں گی، بیماریاں بھی ہوں گی، شفا بھی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی انسان کو دو طرح سے ہم نے عطا کی، وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم نے خیر کے ذریعے بھی، ہم نے آسانی کے ذریعے بھی، ہم نے تنگی کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا ہے، لیکن اس آزمائش کے بعد اللہ ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے قیامت آ کے رہے گی، وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن ایک ترازو کو لگائیں گے، جس ترازو کے اندر تیرے اور میرے نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، جس دن کسی کے اوپر ہم ظلم نہیں کریں گے۔ یہ یاد رکھیے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ، ہاں جس کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا،
اس کے زمین و آسمان کے برابر جو ہے گناہوں کا ڈھیر لگا ہوگا۔ اسی کے اثناء میں اللہ فرمائے گا دیکھیے اس کی کوئی نیکی تمہیں مل جائے، دیکھی جائے گی کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر سے کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے اللہ ایک بطاقہ، ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا ہے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کو اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے۔ بندہ دل کے اندر سوچے گا ایک طرف سے زمین و آسمان کے برابر پہاڑوں جیسے گناہ ہے، دوسری طرف ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا کہاں پورا ہوگا۔ لیکن نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس کے ٹکڑے کے اوپر لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ جو صدق کے دل کے ساتھ اس نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا، جب یہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو یہ پلڑا زمین سے لگا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا آسمانوں سے لگا ہوگا۔ اسے حدیث بطاقہ بھی کہتے ہیں۔ نیکی اسی لیے کہا جاتا ہے کبھی کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑیے اور کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کیجیے۔ میری اور آپ کی نظر کے اندر تو گناہ چھوٹا ہو سکتا ہے، اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بت بناتے ہوئے دیکھا اور باپ سے مکالمہ ہوا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھر لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتوں کو توڑ کے بھی رکھ دیا۔ جب بتوں کو توڑا گیا لوگوں نے آ کر کے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہا اپنے ہی بڑے سے پوچھ لیجئے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بولتا نہیں ہے، یہ تو بول نہیں سکتے۔ کہا اگر بول نہیں سکتے تو اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہی بات اگر آج بھی مسلمان کو سمجھ آ جائے، قبر میں لیٹا ہوا یا مورتی میں بنا ہوا کھڑا ہوا، اگر وہ بول نہیں سکتے، اپنے جسم کا کچھ کر نہیں سکتے، میرے اور آپ کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اسی میں اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نار کا بھی، آگ کا بھی تذکرہ کیا۔ جب لوگوں نے آگ بنائی، آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، بڑی بردن سلامتی والی۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ کیا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب کی بیماری کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ اس بات کا بھی اعلان فرما دیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جب بیماری کی عالم میں آج بھی انسان اس وظیفے کو کرے، اللہ بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ جناب یونس علیہ السلام اللہ کی حکم کے بغیر، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آنے کے بغیر بستی کو چھوڑا اور نکل پڑے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آزمائش کے اندر ڈال دیا، وہ اس کشتی سے سمندر کے اندر کود لینے کے لیے حکم دیا گیا اور ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے اندر مبتلا کیا۔ تو جناب یونس علیہ السلام نے ان آزمائشوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا، اور ذکر کیا کیا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اللہ تیرے سے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہی الہ ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، اللہ یہاں سے بھی تو ہی نکال سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے پیارے انداز سے فرمایا فاستجبنا له ونجیناه من الغم۔ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ اور یہ صرف میرے یونس کے لیے نہیں، صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں، صرف وہاں مچھلی کے پیٹ میں پھنسنے والے کے لیے نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسی ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے۔ کسی مصیبت کے اندر پھنس جائے تو اس وظیفے کو کرے، یہ وظیفہ اگر پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی نجات دیتے۔ آج لوگوں سے کہا جائے یہ وظیفہ کرے تو میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش ہوا، کہتے کر سر یہ گرم بہت ہے، یہ وظیفہ گرم بہت ہے، یہ کریں تو گرمی ہوتی ہے اس کے ساتھ، لیکن قرآن تو شفا کے لیے آتا ہے، وظیفہ تو شفا کے لیے آتے ہیں۔ یہ انسانوں کی طرف سے بنائے ہوئے ٹچکلے، یہ انسانوں کی طرف سے بنائی ہوئی ایسی باتیں، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ اسی صورت کے آخر پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے پیغمبر کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا۔ اس کے بعد سورۃ حج کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں قیامت کے زلزلے سے ڈر جاؤ۔ یہ چھوٹے موٹے زلزلے، یہ مختصر سے زلزلے، یہ چھوٹی چھوٹی سی آفتیں، ان کو دیکھ کر کے ڈرنے والے، قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ وہ زلزلہ کیسا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، حمل گرا دیے جائیں گے، اور انسان جو ہے غم خشی کی حالت کے اندر لوگوں کو دیکھا جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ وَلَٰكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ تو اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ لوگ مدہوشی کے اندر یوں ہی مدہوشی میں نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، لوگوں اس گمراہیوں سے بچنے کے لیے، اس سختیوں سے بچنے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں آج حکم دیا جا رہا ہے وَيَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ لوگوں ان ضلالتوں سے بچنے کے لیے آج کی ضلالتوں سے بھی بچ جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا تذکرہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زر کے اندر اپنے بیٹے اسماعیل کو بٹھا دیا، کہا اللہ یہاں پہ کون آئے گا؟ یہاں پہ تو کوئی چٹیل میدان ہے، یہاں پہ تو گھاس نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے تم پکار دیجئے، آواز دیجئے، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، آپ صرف آواز دیں، لوگ جوگ در جوگ اس کی طرف آئیں گے۔ یہاں سے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ کبھی دین کے کام کے اندر ابتدا کی جائے، یہ مت سمجھیے کہ آج میں نے دین کی ابتدا کی ہے، آج میں نے مسجد بنائی، آج مدرسہ بنایا ہے، آج دین کے کام کو شروع کیا ہے، آج ہی جو ہے لوگوں کا یہاں پہ سمندر امٹ پڑیں گے۔ حضرت خلیل اللہ جد الامجد ہے، انبیاء کے باپ ہے، اللہ کے خلیل ہے، توحید کے لیے مارے کھانے والے ہیں، اللہ کے سب سے پسندیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لیا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، کوئی اور نہیں ہے، اکیلے دو باپ بیٹا بیت اللہ کو تعمیر کیے۔ کہا اللہ تیرے گھر کو تو بنا دیا ہے، اللہ گھر کو بنانے کے بعد اب یہاں پہ کون ہے آنے والا؟ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا ابراہیم گھر کو بنانا تیرا کام تھا، آواز دینا تیرا کام تھا، لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کی زیادتی بنانا، لوگوں کی تعداد کو بڑا کرنا یہ تیرا کام نہیں ہے، آواز دے دیجئے، تیری آواز کو ہم قیامت کی دیواروں تک لوگوں کے کانوں میں، لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیں گے، لوگ جوگ در جوگ جو ہے بیت اللہ کی طرف آئیں گے۔ آج بھی دیکھیے لوگ جانے کے لیے پاسپورٹ ہاتھوں میں پکڑے کھڑے ہیں، لیکن ویزے کو بند کر دیا گیا، فلائٹ کو بند کر دیا گیا۔ رش کا یہ عالم ہے کہ لوگ وہاں پہ، رش کا یہ عالم ہے، لوگوں نے ایسا رش حج کے دنوں میں بھی نہیں دیکھا جو آج کل رش وہاں پہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو لوگوں کے دلوں تک بٹھا دیا اور بتلا دیا نیکی یہی نہیں ہے کہ اس کا ثمر تمہیں نظر آئے، تیرے جانے کے بعد بھی، اولادوں کے جانے کے بعد بھی، نسلوں کے جانے کے بعد بھی لگائے ہوئے بوٹ پودے کی اب یاری ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت تک اس کو بنا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ لوگوں نیکی کرتے ہو، نیکی کے کام میں چلتے ہو، قربانی کرتے ہو، جانوروں کو ذبح کرتے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کو تو کچھ نہیں ملتا۔ نیکی کرنے کے ساتھ، لوگوں کو کھانا کھلانے کے ساتھ، لوگوں کو پانی پلانے کے ساتھ، لوگوں کو چیزیں دینے کے ساتھ، لوگوں کے لیے نیکی کے کام کرنے کے ساتھ کچھ نہیں ملتا، لیکن تمہارے دل کا جو تقوی ہے اللہ رب العالمین کو وہ ملتا ہے۔ اسی سپارے کے آخر پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، لوگوں اللہ کے راستے کے اندر کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ کیسے حق جہادِهِ؟ جتنی کوشش کر سکتے ہو، ایک بندے تک اتنا کام تمہارا ہے تو اتنا کیجئے، 4 بندوں تک اتنا کام تمہارا ہے تو اتنا کیجئے، اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا ہے، اسی بات کے لیے کہا ہے زبان سے کہہ سکتے ہو زبان سے کہو، ہاتھ سے کہہ سکتے ہو ہاتھ سے کہو، نہیں ہے طاقت دل سے ہی برا مانیے، ذالک اضعف الایمان، لیکن یہ ایمان کی سب سے آخری جو ہے یہ شق ہے اور آخری حصہ ہے، لیکن اضعف الایمان اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے ساتھ اس
ختم فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اللہ کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر سورۃ فرقان، پھر سورۃ نور ہے، جس کے اندر سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں، ہمارے دلوں کی جان، ہمارے ایمان کی علامت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ دل خراش واقعہ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ کل انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔